بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرو ابن سعد نے روز عاشوراء ہی بوقت عصر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کی تحویل میں دیا، اور دوسرے شہداء کربلا کے سر ہے مبارک شمر اور فیس بن اشب اور عمرو بن الحاج کی سرکردگی میں ابن زیاد بالائی کوفہ کو روانہ کر دیا۔ عمرو بن سعد خود 11 محرم الحرام کو پچھلے پہر کو روانہ ہوا۔ اس کے اور اس کی فوجوں کے چلے جانے کے بعد کربلا میں شہداء کربلا کی لاشیں اور سید شہداء امام علی مقام کی لاش مبارکہ جو کہ کفن و دفن کے بغیر خاک و خون میں پڑی ہوئی تھی، کربلا کی نزدیکی بستی غافریہ، وہاں کے لوگوں نے اسے شناخت کیا اور پھر اس کی تجہیز و تکفین کی اور تکریم کے ساتھ ان پر نماز جنازہ پڑھی۔ اس طرح دیگر شہداء کربلا پر نماز جنازہ پڑھی گئی اور ان کی تجہیز و تکفین کر دی گئی۔ یہ واقعہ 12 محرم الحرام کا ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد اطہر کو اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں اس وقت کربلا میں آپ کا مزار اقدس ہے۔ آپ کے قریبی شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کر دیا گیا، اور آپ کے خاندان کے دیگر شہداء اور اصحاب احباب کی لاشیں مبارکہ کو اکٹھا کر کے انہی کے قریب ایک بڑی قبر کھود کر دفن کر دیا گیا۔ جہاں تک سر اقدس امام علی مقام کی بات ہے تو آپ کے ساتھ 16 نفوس قدسیہ کے سرہائے مبارکہ کو یزید پلید کے پاس دمشق بھجوایا گیا، جن کو دمشق کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا، لیکن امام علی مقام کے سر اقدس کو یزید پلید نے اپنے خزانے میں کسی صندوق میں بند کر رکھا اور کسی پر زہر نہ ہونے دیا۔ آخر جب سلیمان بن عبد الملک تخت پر بیٹھا تھا تو اس کو اس امر کا انکشاف ہوا کہ سرکار امام حسین کا سر اقدس خزانے کے صندوق میں موجود ہے۔ جب اس صندوق میں سر انور کو دیکھا گیا تو اس سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ کچھ عرصہ اس نے سر انور کو پاس رکھا، پھر اسے دمشق اقلان بھیج دیا، جہاں بدر جلال نے جو ایک خلیفہ کا وزیر اعظم تھا جب اقلان پر قبضہ کیا تو اس نے سر اقدس کو نکال کر اس کی زیارت کی، پھر ایک جگہ صندوق میں رکھ کر اس پر بڑی عالی شان عمارت بنا دی، جسے تاریخ میں مشہد بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 484 ہجری میں یہ عمارت مکمل ہو گئی تھی۔ پھر جب 548 ہجری میں عیسائیوں کا اقلان تسلط ہوا تو عقیدت مند مسلمانوں نے سر مبارک والا صندوق اس عمارت سے نکالا اور اپنے ساتھ مصر لے گئے۔ ایک مشہور سیاح علامہ یروی نے بھی اس بات کی شہادت دی ہے کہ مصر میں سر مبارک کو قصر زمرد میں رکھا گیا، پھر فرمان شاہی کے مطابق ایک خوشنما گنبد بنایا گیا اور سر اقدس کو اس میں بہترین قیمتی تابوت میں رکھا گیا۔ اس کے بعد جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا تو آپ نے قاہرہ میں مدارس عربیہ بنوائے اور مشہد علی کے قریب ایک مدرسہ کی تعمیر کی بنیاد رکھی، جہاں علامہ بحالی کو صدر مدرس میں رکھا گیا۔ یہ واقعہ 568 ہجری کا ہے۔ 570 ہجری میں معی الدین شیخ شیوخ نے مشہد کے پاس کئی حجرے تعمیر کیے، اور 620 ہجری میں ابن یحییٰ ابن ناصر عسکری ابو القاسم نے مشہدہ کو بہت زینت دی اور ایک نہایت ہی بلند منارہ تعمیر کیا، لیکن 646 ہجری میں مشہد کے بیرونی حصے میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کی دوبارہ مرمت کرائی گئی۔ پھر 726 ہجری میں یہاں ابن بطوطہ بھی آیا، اس نے بھی اپنے سفر نامہ میں مشہد امام کا ذکر کیا ہے۔ 737 ہجری میں خالد بن عیسیٰ العبادی آئے تو وہ لکھتے ہیں،
محرابوں میں شیشے فانوس سے نفیس ترین قندیل نور فشاں لگے ہوئے تھے۔ یوں ہی ہر زمانے میں والیان مصر اس کی تزئین کرتے چلے آئے۔ پھر 1115 ہجری میں امیر حسن نے اس کی توسیع اور چوبے آبنوسی کا خوشنما تابوت بنایا اور اسی پر سنہری کام کروایا اور پھر اس تابوت پر سرسبز حریہ چڑھایا گیا۔ 1204 ہجری میں اس کی اور توسیع کی گئی۔ پھر عباس پاشا نے آ کر مشہد کو مزید خوبصورت کیا اور اس کی توسیع کی۔ اس کے بعد اسماعیل پاشا نے استنبول سے عمارتی سامان منگوا کر مشہد کو اور اعلیٰ قسم کی تزئین سے آراستہ کیا۔ یہ تعمیر و آرائش کا سلسلہ 1321 ہجری تک درجہ بدرجہ چلتا رہا۔ پھر شیخ سید محمود آئے تو آپ وہ واحد شخص ہیں جو شاید آخری شخص ہیں جنہوں نے اندرونی تابوت کھول کر سر اقدس امام عالی مقام علیہ السلام کو دیکھا اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد نے بھی اس کی زیارت کی۔ یہ آج سے تقریباً 125 سال قبل کا واقعہ ہے، یعنی اس وقت جب تابوت سر اقدس امام عالی مقام آخری مرتبہ کھولا گیا تو آپ کی شہادت کو تقریباً 1300 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ جب آخری مرتبہ لوگوں نے سر اقدس امام عالی مقام کی زیارت کی، اس وقت بھی سر اقدس سے تازہ خون بہہ رہا تھا اور چہرہ انور چمک رہا تھا۔ یہ مشہد حسین علیہ السلام قاہرہ میں جامع الازہر کی عمارت کے شمالی دروازے کے بالکل سامنے سڑک کے دوسرے کنارے پر واقع ہے، جو آج بھی مشہد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور اور جانا جاتا ہے۔ دن رات لوگوں کی ایک کثیر تعداد اور قاری و حفاظ کرام کی بڑی تعداد وہاں پر ہر وقت قرآن مقدس کی تلاوت کرتے اور فیوز و برکات سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ دوستو، معروف تاریخ دان حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سر امام علی مقام کے متعلق 3 مختلف طرح کی روایات نقل کی ہیں۔ اول یہ ہے کہ سر امام علی مقام کو نائب مدینہ عمرو بن سعید کو بھجوا دیا گیا تھا، جو کہ اس نے جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب دفن کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں آپ نے دوسری روایت ابن ابی دنیا کے حوالے سے بیان کی ہے، جس کے مطابق یزید نے آپ کا سر مبارک خزانے میں رکھوا دیا تھا، یہاں تک کہ جب یہ مرا تو سر اقدس کو خزانہ سے نکال کر دمشق شہر میں باب الفرادیس کے اندر دفن کر دیا گیا، مگر یہ دونوں روایات ضعیف ہیں۔ ایک تیسری روایات امام ابن عساکر نے یزید کی دایا کے حالات میں نقل کی ہے، یعنی جب سر اقدس کو یزید کے سامنے رکھا گیا تو اس نے بطور مثال یہ شعر پڑھا تھا: کاش میرے شیوخ بدر میں نیزوں کے پڑنے سے خزرج کی گھبراہٹ کو دیکھتے۔ پھر اس نے سر اقدس کو دمشق میں 3 دن تک نصب کیے رکھا، پھر وہاں سے اٹھوا کر اسلحہ خانے میں رکھ دیا، یہاں تک کہ سلیمان بن عبد المالک کا زمانہ آ گیا تو اس نے سر اقدس کو وہاں سے نکلوا لیا اور اسے کفن دیا اور خوشبو لگائی اور اس پر نماز پڑھی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرا دیا۔ لیکن جب بنو عباس آئے تو انہوں نے اسے کھود کر نکالا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اس روایات کی روایات یعنی یزید کی دایا بنی امیہ کی حکومت کے بعد تک زندہ رہی اور 100 سال سے زیادہ کی عمر پائی۔ فاطمیوں نے 400 ہجری کے قبض سے لے کر 660 ہجری کے بعد تک دیار مصر پر قبضہ کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دیار مصر میں پہنچا اور اسے وہاں دفن کیا گیا، جہاں 500 ہجری کے بعد ایک مزار بنایا گیا تھا جو آج تک اسی نام سے مصر میں مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں کئی اہل علم ائمہ نے بیان کیا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے اور اس سے ان کا مقصد نسب شریف کے دعویٰ کے بطلان کو چھپانا ہے اور وہ اس میں جھوٹے اور خائن ہیں۔ ناظرین، ان تینوں روایات اور ان میں پائے جانے والے اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے
اس یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ سر اقدس سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہد حسین گہرائے مصر میں ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ مشہد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظام و انصرام حکومت وقت کی نگرانی میں ہوتا ہے اور بڑی عقیدت مندانہ طریقے سے ایک بڑی تعداد حاضری کے لیے موجود بھی رہتی ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اینڈ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔